مکتوب نمبر 71 امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو اس جہان میں جمع کرنا مشکل ہے، بس طالب آخرت کے لیے ترک دنیا کے بغیر چارہ نہیں، اور اگر ترک حقیقی میسر نہ آئے تو کم از کم ترک حکمی تو ضرور ہونا چاہیے، اور اس کے مناسب امور میں یہ اس کے ایک مرید تھے خواجہ جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایسے مرید تھے، مریدوں میں ایسے مرید ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں اور دین کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، تو پھر آخر دم تک وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری پیاس کیوں نہیں بجھی۔ تو فرماتے ہیں اس مرید کو کہ دین اور دنیا کو جمع کرنا یہ بھائی بہت مشکل کام ہے۔ ما احسن الدین والدنیا لو اجتمع، کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین و دنیا دونوں اکٹھی ہو سکتی۔ دین و دنیا دونوں کو جمع کرنا دو ضدوں کے جمع کرنے کے قبیلہ میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی آپس میں دو ضد ہیں، دین اور دنیا۔ جہاں دین ہوتا ہے وہاں دنیا نہیں ہوتی، اور جہاں دنیا ہوتی ہے وہاں دین نہیں ہوتا، یہ فرماتے ہیں۔ بس طالب آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے، اور جب اس وقت حقیقتاً ترک دنیا میسر نہیں بلکہ مشکل ہے، مانتا ہی مشکل ہے، تو کم از کم ترک حکمی وصوری تو ضرور ہونا چاہیے۔ اے ذاکر، اے شاکر، اے صابر، اے طریقت کے راہ کے مسافر، ترک حکمی یہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، مثلا ایک ہوتی ہے شہوت، شہوت کے حساب سے اگر آدمی زنا کے پیچھے بھاگے کہ اس کو بجھاؤں تو یہ دنیا کے پیچھے بھاگ گیا۔ اگر وہی آدمی اگر ایسا ہوتا کہ جائز کی طرف بھی نہ بھاگے ناجائز کی طرف بھی نہ بھاگے، یہ تو حقیقتاً دنیا کو ترک کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے حلال چیز یعنی نکاح کی صورت میں اس آگ کو بجھائے۔ اور ایک ہوتا ہے حرام، ایک ہوتا ہے حلال، مجبوری ہے، کھانا پینا ضرور ہے تو حرام چیزوں کے قریب مت جائے۔ اگر کوئی بندہ مجبوری ہے تو اس میں حلال طریقے سے مزدوری کر کے کھائے، فرماتے ہیں یہ ترک دنیا ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں، کھانا، سونا، پینا، بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں فرماتے ہیں آپ کی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر ہو جائے تو اس سے دنیا ہم نہیں کہیں گے یہ دنیا دین میں جمع ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہ دین ہو گیا بس آپ کے لیے، تو آپ صحیح راستے پر آ گئے اور آپ طریقت میں کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ دنیا کے پیچھے بھی بھاگتے رہے، حرام کاموں کی طرف بھی بھاگتے رہیں اور میری صحبت میں بھی آتے رہیں، ذکر فکر کرتے رہیں، تو آپ کے آگے شکایت کے سوا کچھ بھی نہیں کہ مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، میں بھی حضرت کے پاس جاتا رہا۔ تو فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھائی کسی نے بھی جمع نہیں کیے ہیں، دین اور دنیا۔ ہاں دنیا کو دین میں بدل دو، دنیا کو دین میں ایسے بدلو کہ جیسے پانی کو بدلایا جاتا ہے، پانی کا اپنا رنگ نہیں ہوتا، پانی کا اپنا رنگ نہیں ہوتا، اگر اس کو دودھ میں ڈالا جائے تو دودھ بن جاتا ہے، شربت میں ڈالا جائے تو شربت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی رنگین سی چیز اگر پانی میں ڈالی جائے تو پانی اسے اپنے رنگ میں مبتلا کیے بغیر وہ خود اس رنگ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا رنگ نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کو بھی اپنا رنگ نہیں ہے، آپ اس کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چڑھائے تو یہ دنیا ہی نہیں رہے گی، یہ دین بن جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا کے پیچھے حرام چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے تو آپ کا زمرہ خارجیت میں بھی ہے اور منافقت میں بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ منافق کا ایمان آخرت میں کچھ نفع نہیں دے گا، ایسے آدمی کے ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ صرف اس قدر ہے کہ دنیا میں اس کے مال اور اس کی جان کا تحفظ ہو جاتا ہے بس،
شرط تبلیغ کے تحت من آنچ شرط بلاغست باتوں میں گویم تو خواہ از. آگے فرماتے ہیں شرط تبلیغ کے تحت جو کچھ میرے ذمے تھا وہ میں نے تجھ سے کہہ دیا. یہ مرشد مری کو کہہ رہا ہے کہ شرط تبلیغ کے تحت جو کچھ میرے ذمے تھا میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے. آگے میری باتوں سے تجھے چاہے نصیحت حاصل ہو چاہے رنج و ملال ہو میں تو حق پہنچاتا رہوں گا. تو یہ تھی 1000 صدی کے مجدد کی نصیحت. اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.